अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दर्स निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, खोलते हैं अपनी किताब काफ़ियतुन्नहव सफ़ा नंबर 56 और कुछ इबारत पढ़ लेते हैं। और उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों से भी शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी किया करें ताकि हमारी इससे हौसला अफजाई हो और हम मज़ीद दर्स निज़ामी की मुश्किल और अहम किताबों को जल्द से जल्द चैनल पर आप हजरात की खिदमत में पेश कर सकें। तो कुछ इबारत पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मता यजूज़ुल अमरान तज़कीरुल फ़िअल व तानीसुहु। यजूज़ुल अमरान तज़कीरुल फ़िअल व तानीसुहु फ़ी तिसअति उमूर। अल-अव्वल अन यकून अल-फ़ाइल मुअन्नसन मजाज़िय्यन ज़ाहिरा ऐ लैसा बिज़मीरिन नहव तलाअत अश-शम्सु व तलअ अश-शम्सु व तानीसु अफ़सह। الثاني أن يكون الفاعل مؤنثا حقيقيا مفصولا بينه وبين فعله بفاصل غير إلا نحو حضرت أو حضر المجلس امرأة والتانيث أفصح إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، آج کی اس سبق میں ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ فعل اپنے فاعل کے ساتھ کب اس کے اندر دو امر جائز ہیں، یعنی فعل کو مؤنث بھی لانا جائز اور فعل کو مذکر بھی لانا جائز، یہ کہاں پر جائز ہے۔ تو اس کے بارے میں اس سلسلے میں صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ دونوں امر یعنی فعل کو مؤنث لانا اور فعل کو مذکر لانا دونوں امر جائز ہیں۔ ان کے جواز کی 9 صورتیں ہیں، 9 جگہوں میں یا 9 امور میں فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں لانا جائز ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں متی یجوز الامران، دونوں امر کب جائز ہیں؟ تذکیر الفعل و تانیثہ، فعل کو مذکر لانا اور فعل کو مؤنث لانا۔ فرماتے ہیں یجوز الامران، دونوں امر یعنی فعل کو مذکر لانا اور فعل کو مؤنث لانا دونوں امر جائز ہیں فی تسعۃ امور، 9 امور میں۔ الاول، پہلا امر یہ ہے ان یکون الفاعل مؤنثا مجازیا ظاہرا، کہ فاعل مؤنث مجازی ہو، یعنی مؤنث حقیقی نہ ہو بلکہ ایسی مؤنث ہو جس کے مقابلے میں حیوان مذکر نہ ہو۔ تو اگر فاعل مؤنث مجازی ہے اور اس میں ظاہر ہے وہ، تو ایسی صورت میں اس میں ظاہر ہے یعنی اس میں ضمیر نہیں ہے فاعل، تو ایسی صورت میں فعل کو مؤنث لانا اور مذکر لانا دونوں جائز ہے، اگرچہ ایسی صورت میں فعل کو مؤنث لانا یہ زیادہ فصیح ہے۔ فرماتے ہیں ان یکون الفاعل مؤنثا مجازیا ظاہرا، پہلی صورت یہ ہے، پہلا امر یہ ہے کہ فاعل مؤنث مجازی ہو، اس میں ظاہر ہو فاعل، اے لیس بضمیر، یعنی وہ فاعل اس میں ضمیر نہ ہو، جیسے طلعت الشمس و طلع الشمس۔ تو ان مثالوں میں بچوں الشمس یہ مؤنث مجازی ہے، اس کے مقابلے میں کوئی حیوان مذکر نہیں ہے۔ اب اور یہ الشمس اس میں ظاہر بھی ہے، ضمیر نہیں ہے، لہذا اس سے پہلے فعل کو مؤنث لانا مذکر لانا دونوں جائز ہے، جیسے کہ طلعت الشمس مؤنث لے کر آئے، طلع الشمس مذکر لے کر آئے، دونوں امر جائز تو ہیں لیکن فصیح کیا ہے؟ صاحب کتاب فرماتے ہیں والتانیث افصح، فعل کو مؤنث لانا ایسی صورت میں زیادہ فصیح ہے کیونکہ یہ مؤنث مجازی ہے معنن اور سماعن، چونکہ فاعل یہاں پر مؤنث ہے اس کا لحاظ کرنا، اس کی رعایت کرتے ہوئے فعل کو مؤنث لانا زیادہ فصیح ہے۔ الثانی، دوسرا امر یہ ہے یکون الفاعل مؤنثا حقیقیا، فاعل مؤنث حقیقی ہو، یعنی فاعل ایسا مؤنث ہو جس کے مقابلے میں کوئی حیوان مذکر ہو، لیکن مفصولا بینہ و بین فعلہ، اس فاعل مؤنث حقیقی اور اس کے فعل کے درمیان فصل کر دیا گیا ہو، بفاصل، کسی فاصل کے ذریعے سے جو کہ الا کا غیر ہو، یعنی الا کے ذریعے سے فصل نہ کر کے کسی اور کے ذریعے سے فصل کر دیا گیا ہو، مثلا فعل اور فاعل کے درمیان مفعول بہ یا کسی اور کے ذریعے سے فصل کر دیا گیا ہو، تو ایسی صورت میں بھی فعل کو مؤنث لانا اور مذکر لانا دونوں جائز ہے، جیسے حضرت یا حضر المجلس امرأۃ،
तो हदरत अलमजलिसा इमरातुन कहो या हदरा अलमजलिसा इमरातुन कहो, दोनों सूरतें जायज़ हैं। यानी हदरत फ़ेल को मुन्नस भी लाना और हदरा फ़ेल को मुज़क्कर लाना भी। अब इस मिसाल में इमरातुन ये मुन्नस हकीकी है, लेकिन फ़ाइल इमरातुन और उसके फ़ेल हदरत और हदरा के माबैन फसल कर दिया गया है अलमजलिस के ज़रिए, जो कि मफ़ऊल भी है और वो गैर इल्ला है, इल्ला का गैर है। तो गैर इल्ला के ज़रिए से यहाँ पर फसल कर दिया गया तो फ़ेल को मुन्नस और मुज़क्कर लाना दोनों जायज़ है। लेकिन आप जानते हैं बच्चों कि इमरातुन अपने लफ्ज़ के एतबार से और माना के एतबार से, दोनों एतबार से वो मुन्नस है, इसलिए उसकी तानीस का लिहाज करते हुए, रियायत करते हुए फ़ेल को मुन्नस लाना ये ज़्यादा फसी है। इसलिए साहिब किताब ने फरमाया व तानीस अफ़साह, मुन्नस लाना ये ज़्यादा फसी है। अस्सालिस अन यकून ज़मीरन मुनफ़सिलन लिल मुअन्नस, तीसरी जगह ये है या तीसरा अम्र ये है कि फ़ाइल ज़मीर मुनफ़सिल हो और वो ज़मीर मुनफ़सिल मुअन्नस की हो। क्या हो? फ़ाइल ज़मीर मुनफ़सिल हो और वो ज़मीर मुनफ़सिल किसकी हो? मुअन्नस की हो, मुज़क्कर की ना हो। तो ऐसी सूरत में भी फ़ेल को मुअन्नस और मुज़क्कर दोनों लाना जायज़ है। मिसाल जैसे इन्नमा कामा या कहे इन्नमा कामत हिया, तो हिया ये फ़ाइल है जो कि ज़मीर मुनफ़सिल है, और हिया ज़मीर मुनफ़सिल ये जो फ़ाइल बन रही है ये मुअन्नस की ज़मीर है, लिहाजा इससे पहले जो फ़ेल है उसको मुज़क्कर लाना और मुअन्नस लाना दोनों जायज़। इसलिए साहिब किताब ने इन्नमा कामा कहना, ऐसे इन्नमा कामत हिया कहना दोनों जायज़ है। ऐसे ही कहा जाए, एक और मिसाल देना है, जैसे मा कामा और मा कामत इल्ला हिया, कि नहीं खड़ा हुआ या नहीं खड़ी हुई मगर वही, नहीं खड़ी हुई मगर वही यानी औरत। तो यहाँ पर भी इल्ला के बाद हिया जो है वो ज़मीर मुनफ़सिल है और वो मुअन्नस की ज़मीर है, लिहाजा फ़ाइल यहाँ पर ज़मीर मुनफ़सिल है मुअन्नस की, लिहाजा फ़ेल को मुज़क्कर लाना और मुअन्नस लाना दोनों जायज़ है। लेकिन यहाँ पर आप जान रहे हैं ज़मीर मुनफ़सिल है, क्या है? ज़मीर मुनफ़सिल है, वो तो मुअन्नस की जगह में ज़रूर है, लेकिन हिया यहाँ पर बराह रास्त खुद मुअन्नस तो नहीं है ना, मुअन्नस तो नहीं है, वो तो मुअन्नस की जगह में है। इसलिए यहाँ पर तानीस को यानी फ़ेल को मुअन्नस लाना ये फसीह नहीं होगा, बल्कि बेहतर होगा कि फ़ेल को मुज़क्कर ला जाए, क्योंकि फसल भी है। क्या है? फसल भी है। फरमाते हैं वल अहसन तर्कु तानीस, और यहाँ पर बेहतर है मुअन्नस को छोड़ देना, यानी फ़ेल को मुअन्नस ना लाना ये ज़्यादा बेहतर है। और कामा इन्नमा कामा हिया कहना ये ज़्यादा बेहतर है मुज़क्कर के साथ। अर्राबे, चौथी जगह या चौथा अम्र यह है, फ़ेल को मुअन्नस और मुज़क्कर लाना दोनों के जवाज़ का चौथा अम्र यह है अन यकून अल फ़ाइल मुअन्नसन ज़ाहिरा, कि फ़ाइल मुअन्नस हो और इसमें ज़ाहिर हो। क्या हो? फ़ाइल मुअन्नस हो और इसमें ज़ाहिर हो, और उसका जो फ़ेल हो वो अफ़आल मदह ज़म में से कोई फ़ेल हो, जैसे नेमा हो या बेसा हो या साआ हो, साआ जबकि ये फ़ेल ज़म हो। तो ऐसी सूरत में फ़ेल को मुअन्नस और मुज़क्कर दोनों लाना जायज़ है। जैसे कहा जाए नेमत या नेमा, बेसत या बेसा, साअत या साआ, मुज़क्कर भी लाना मुअन्नस भी लाना। अब उसके बाद हम कहें अलमरअतु उम्मु जमील, तो अलमरअतु उम्मु जमील, यहाँ पर अलमरअतु ये फ़ाइल है बेसा या साआ का या बेसत या साअत का, नेमत का फ़ाइल है, और उम्मु जमील ये मखसूस बिल मद है या मखसूस बिल ज़म है। तो यहाँ पर फ़ाइल मुअन्नस से ज़ाहिर है, एक तो मुअन्नस है अलमरअतु और इसमें ज़ाहिर है, और उसका फ़ेल अफ़आल मदह ज़म में से कोई फ़ेल है। तो अब यहाँ पर फ़ेल को मुज़क्कर लाना और मुअन्नस लाना दोनों जायज़ है। और अलमरअतु लफ्ज़ के एतबार से, माना के एतबार से चूँकि मुअन्नस ही है, इसलिए उसकी रियायत, उसकी तानीस की रियायत करते हुए फ़ेल को मुअन्नस लाना ये ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए साहिब किताब ने कहा वह तानीसो अजवद, और मुअन्नस लाना ये ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा उम्दा होगा। अब यहाँ पर साहिब किताब ने कहा औ साआ, बेसा हो, नेमा हो, बेसा हो या साआ हो, कोई भी हो। तो साआ के अंदर दो सूरतें हैं बच्चों। एक तो साआ फ़ेल ज़म है, जब फ़ेल ज़म होता है तो वो फ़ेल जामिद होता है, उसकी गर्दान नहीं होती है, उससे सिर्फ फ़ेल माजी ही आता है, जैसे कि साआ या साअत कहें, सिर्फ फ़ेल माजी, फ़ेल मुज़ारे वगैरह उससे नहीं बनता है।
اور ایک صورت یہ ہے کہ ساء یہ فعل ماضی ہو مساعت سے، بے معنی برا لگنے کے. تو اب ایسی صورت میں اگر یہ مساعت سے ساء ہے تو ایسی صورت میں وہ فعل متصرف ہے، اس کی فعل ماضی کی بھی گردان ہوتی ہے، فعل مضارع کی بھی گردان ہوتی ہے. تو جب یہ ساء مساعت سے ہو یعنی فعل متصرف ہو تو ایسی صورت میں مذکر کے ساتھ فعل کو مذکر لانا اور مؤنث کے ساتھ فعل کو مؤنث لانا واجب ہوگا. لہذا کہا جائے گا ساعتنی فلانتن، تسوءنی فلانتن، اور مذکر کے ساتھ کہا جائے گا ساعنی فلانن. یہ فعل کو مؤنث اور مذکر لانا دونوں جائز ہے، یعنی ساء کہنا اور ساعت دونوں کہنا جائز ہے. یہ اس وقت ہے جبکہ یہ فعل ضم ہو، جبکہ یعنی فعل غیر متصرف ہو. الخامس، پانچویں جگہ یا پانچواں امر یہ ہے ان یکون الفاعل مذکرا مجموعا بالالف والتاء، کہ فاعل مذکر ہو لیکن ایسا مذکر ہو کہ جس کی جمع الف و تا کے ساتھ ہو تو مذکر لیکن اس کی جمع کیا آتی ہو؟ الف اور تا کے ساتھ لے کر آئی ہو اس کی جمع. تو ایسی صورت میں فعل کو مؤنث لانا اور مذکر لانا دونوں جائز ہے. جیسے کہا جائے جاء یا جاءت الطلحات، تو الطلحات یہ طلحہ کی جمع ہے، وہ مذکر ہے اپنے معنی کے اعتبار سے، اگرچہ لفظ کے اعتبار سے اس میں تاء تانیث لگی ہوئی ہے لیکن معنی کے اعتبار سے مذکر ہے. اور اس کی جمع بنائی تو الف تا کے ساتھ لے کر آ گئے، تو الف تا کے ساتھ اس کی جمع ہے تو فاعل مذکر ہے اور اس کی جمع الف تا کے ساتھ ہے، تو فعل کو مؤنث لانا اور مذکر لانا دونوں جائز ہے. لیکن فرماتے ہیں والتذکیر احسن، یہاں پر فعل کو مذکر لانا زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ الطلحات اپنے معنی کے اعتبار سے مذکر ہے، اس لیے اس کے معنی کی رعایت کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. نمبر 6، جائز دونوں امر ہیں. نمبر 6 ان یکون الفاعل جمع تکسیر لمؤنث اور لمذکر، فاعل جمع تکسیر ہو. کیا ہو؟ فاعل جمع تکسیر ہو، اب وہ جمع تکسیر چاہے مؤنث کی ہو یا مذکر کی ہو، لیکن اگر فاعل جمع تکسیر ہے تو فعل کو مؤنث اور مذکر دونوں لانا جائز ہے. جیسے فاعل جمع تکسیر ہو، جمع تکسیر مؤنث کی ہو، اس کی مثال جیسے جاءت الفواطم، تو جاءت الفواطم فعل کو مؤنث لانا یا فعل کو مذکر لانا جاء الفواطم دونوں جائز. یا مذکر کی جمع تکسیر ہو، اس کی مثال جیسے کہ رجال، رجال یہ رجل مذکر کی جمع تکسیر ہے، اس کے لیے بھی فعل کو مؤنث لانا اور مذکر لانا دونوں جائز ہے. جاء الرجال بھی کہنا جائز ہے اور جاءت الرجال بھی کہنا جائز ہے. والافضل التذکیر مع المذکر، لیکن فرماتے ہیں کہ جائز تو دونوں امر ہیں لیکن مذکر کے ساتھ فعل کو مذکر لانا اور مؤنث کے ساتھ فعل کو مؤنث لانا یہ افضل ہے. لہذا جاءت الفواطم کہنا افضل ہے اور جاء الرجال کہنا افضل ہے. السابع، ساتواں امر یہ ہے ان یکون الفاعل ضمیرا یعود الی جمع تکسیر لمذکر عاقل، کہ فاعل ایسی ضمیر ہو جو مذکر عاقل کی جمع تکسیر کی طرف لوٹے. کیا ہو؟ فاعل ضمیر ہو اور وہ ضمیر لوٹے مذکر عاقل کی جمع تکسیر کی طرف. مذکر عاقل جیسے رجل ہے، مذکر عاقل ہے، اس کی جمع تکسیر کیا ہوگی؟ رجال ہوگی. اب رجال مثال کے طور پر رجال ہے، اب اس کی طرف فاعل کی ضمیر لوٹے، فاعل ایسی ضمیر ہو جو ضمیر مذکر عاقل کی طرف لوٹے، تو اب ایسی صورت میں فعل کو مؤنث اور مذکر لانا دونوں جائز ہے. مثال کے طور پر ہم کہیں الرجال جاؤ یا الرجال جاءت، دونوں کہنا جائز ہے کیونکہ ضمیر لوٹ رہی ہے، ضمیر ہے فاعل، کیا ہے یہاں پر؟ ضمیر فاعل ہے، وہ لوٹ رہی ہے جمع تکسیر کی طرف جو کہ مذکر عاقل کی جمع تکسیر ہے. تو مذکر کی ہے، مذکر کا لحاظ کیا جائے، رعایت کی جائے تو فعل کو مذکر لانا، اور جمع تکسیر کا لحاظ کیا جائے تو چونکہ جمع تکسیر مؤنث کے واحد مؤنث کے حکم ہوتی ہے اس لیے فعل کو مؤنث لانا دونوں امر جائز ہیں. لیکن اس صورت میں جمع عاقل کی جو ضمیر ہے، جو ضمیر لوٹا رہے ہیں، تو اس جمع عاقل کی ضمیر کو مذکر لانا زیادہ فصیح ہے. یعنی الرجال جاءت مؤنث کی ضمیر لانے کے بجائے الرجال جاؤ مذکر کی ضمیر لا کر پیش کرنا اور کہنا الرجال جاؤ، یہ کہنا زیادہ فصیح ہے. فرماتے ہیں جیسے الرجال جاؤ یا الرجال جاءت دونوں امر جائز، لیکن فرماتے ہیں والتذکیر بضمیر الجمع العاقل افصح،
और जमा आकिल की ज़मीर को मुज़क्कर लाना ये ज़्यादा फसी है। असामिन, 8वीं सूरत या 8वां अम्र ये है अन यकून अल फ़ाइल मुल्हक़न बिजमइल मुज़क्कर सालिम, फ़ाइल मुल्हक़ बजमअ मुज़क्कर सालिम हो, यानी जमा मुज़क्कर सालिम तो ना हो बल्कि मुल्हक़ बजमअ मुज़क्कर सालिम हो। मुज़क्कर सालिम तो वो है जिसके उसी के लफ्ज़ के मुफ़रद के आखिर में अलिफ नून वाव नून लगा दिया गया हो, यानी जिसमें वाहिद का वज़न सलामत भी रहे और उसमें वाव नून लग गया हो तो है जमा मुज़क्कर सालिम। अगर वाहिद का वज़न सलामत नहीं है या उसका मुफ़रद ही नहीं है या मुफ़रद है उसके लफ्ज़ों से नहीं है, फिर भी उसके जमा बनाने में वाव नून लगा दिया गया है, तो वो सब के सब मुल्हक़ बजमअ मुज़क्कर सालिम होंगे। तो अगर फ़ाइल मुल्हक़ बजमअ मुज़क्कर सालिम है या मुल्हक़ बजमअ मुअन्नस सालिम है तो दोनों सूरतों में फ़ेल को मुज़क्कर लाना और फ़ेल को मुअन्नस लाना जायज़ है। मिसाल के तौर पर कहा जाए जा या जाअतिल बनून, तो बनून ये जमा मुज़क्कर सालिम नहीं है बल्कि जमा मुज़क्कर सालिम के साथ मुल्हक़ है, इब्नुन की जमा है। ये जमा मुज़क्कर सालिम के साथ मुल्हक़ है, यहाँ पर फ़ाइल मुल्हक़ बजमअ मुज़क्कर सालिम हो गया, लिहाजा फ़ेल को मुअन्नस और मुज़क्कर लाना दोनों जायज़, जा या जाअतिल बनून ये कहना। वमिन तानीस, तानीस की कबील से कि जहाँ पर फ़ेल मुअन्नस आया है मुल्हक़ बजमअ मुज़क्कर सालिम के साथ, जबकि फ़ाइल मुज़क्कर बजमअ मुल्हक़ बजमअ मुज़क्कर सालिम हो तो फ़ेल को मुअन्नस लाया गया है। उस कबील से अल्लाह ताला का ये फरमान है आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, मैं ईमान लाया इस बात पर कि कोई माबूद नहीं है सिवाय उसके जिस पर बनु इसराइल ईमान लेकर आए। तो यहाँ पर बनु इसराइल, बनु ये मुल्हक़ बजमअ मुज़क्कर सालिम है, ये फ़ाइल है, तो उसके फ़ेल को आयत करीमा में आमनत मुअन्नस लाया गया है। वसानी, दूसरे की मिसाल यानी मुल्हक़ बजमअ मुअन्नस सालिम हो तब भी फ़ेल को, फ़ाइल मुल्हक़ बजमअ मुअन्नस सालिम हो तब भी फ़ेल को मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों लाना जायज़ है। जैसे क़ामत या क़ामल बनात, तो अलबनात ये बिन्तुन की जमा है, ये जमा मुअन्नस सालिम नहीं है बल्कि मुल्हक़ बजमअ मुअन्नस सालिम है। क्या है? मुल्हक़ बजमअ मुअन्नस सालिम है कि बीच में अलिफ बढ़ाकर उसको जमा बना दिया गया है, तो अलिफ बढ़ा दिया गया है, तो देखिए जमा सालिम तो रही नहीं क्योंकि वाहिद का वज़न सलामत नहीं रहा, इसलिए लेकिन अलिफ ता के साथ हो गया ये, तो इसलिए और अलिफ ता के साथ जमा मुअन्नस सालिम होती है, इसलिए ये मुल्हक़ बजमअ मुअन्नस सालिम कहलाएगा। इसलिए फ़ेल को यहाँ पर मुअन्नस और मुज़क्कर लाना दोनों जायज़ हो गया, क़ामत भी कह सकते हैं या क़ामल बनातो भी कह सकते हैं। वमिन तज़कीरिही क़ौलु अब्दत बिन तबीब, और फ़ेल को मुज़क्कर लाने की कबील से अब्दा बिन तबीब का भी एक शेर है कि वो अब्दा बिन तबीब अपने शेर के अंदर मुल्हक़ बजमअ मुअन्नस सालिम जो फ़ाइल है उसके लिए फ़ेल को मुज़क्कर लेकर आया है। उसने कहा है फ़बका बनाती शजवहुन्ना व ज़ौजती व ज़ाइनून इलैया सुम्मा तशद्दउ, बका यबकी रोना, बनाती मेरी लड़कियां रोईं, शजवहुन्ना अपने गमो अंदूह को, वज़ौजती और मेरी बीवी रोई, वज़ाइनून इलैया और मेरी तरफ सफ़र करने वाले रोए, यानी मुझसे क़ुर्बत रखने वाले लोग रोए, सुम्मा तसद्दक़ू और फिर वो सब के सब मुंतशिर हो गए, अलग अलग हो गए, जुदा जुदा हो गए। तो फ़बका बनाती शजवहुन्ना, तो मेरी लड़कियों ने, मेरी बीवी ने, मेरे करीबियों ने अपने गमो अंदूह के आंसू बहाए, सुम्मा तसद्दउ और फिर वो मुंतशिर हो गए। तो इस मिसाल के अंदर फ़बका बनाती, बनात ये जमा मुअन्नस सालिम नहीं बल्कि मुल्हक़ बजमा मुअन्नस सालिम है, ये फ़ाइल है बका का, और यहाँ पर शायर फ़ेल को मुज़क्कर लेकर आया है। व युरज्जहु तज़कीर मअल मुज़क्कर व तानीस मअल मुअन्नस, मज़कूरा दोनों सूरतों में कि जब मुल्हक़ बजमा मुअन्नस सालिम हो या मुल्हक़ बजमा मुज़क्कर सालिम हो फ़ाइल, तो ऐसी सूरत में फ़ेल को मुअन्नस और मुज़क्कर लाना दोनों जायज़ था। लेकिन अगर मुल्हक़ बजमा मुज़क्कर सालिम है तो फिर जायज़ तो दोनों अम्र हैं, लेकिन फ़ेल को मुज़क्कर लाना और फ़ाइल मुल्हक़ बजमा मुअन्नस सालिम है तो ऐसी सूरत में फ़ेल को मुअन्नस लाना ये ज़्यादा राजिह होगा। लिहाजा
ہم یہ کہیں گے جاء البنون، کیونکہ بنون یہ ملحق بجمع مذکر سالم ہے فاعل، تو اب ایسی صورت میں فعل کو مذکر لانا یہ راجح ہوگا۔ اور ہم کہیں گے قامت البنات، تو البنات یہ ملحق بجمع مؤنث سالم ہے، اس لیے فعل کو مؤنث لانا راجح ہوگا۔ فرماتے ہیں وَيُرَجَّحُ التذکیر مع المذکر والتانیث مع المؤنث، مذکر کے ساتھ فعل کو مذکر لانا اور مؤنث کے ساتھ فعل کو مؤنث لانا یہ راجح ہوگا۔ التاسع اور نویں صورت، نواں امر یہ ہے، فعل کو مذکر و مؤنث دونوں جائز ہونے کی صورت، نویں صورت یہ ہے ان یکون الفاعل اسم جمع او اسم جنس جمیعا، کہ فاعل اسم جمع ہو۔ اسم جمع ہونے کا مطلب بچوں یعنی ایسا لفظ ہو فاعل جو کہ معنی جمعیت رکھتا ہو، جو کثیر پر جس کا اطلاق ہوتا ہو، اگرچہ اس کا مفرد اس کے لفظ سے نہ ہو یا وہ خود مفرد کی جگہ میں بھی استعمال ہوتا ہو لیکن معنی جمعیت کا ہو، تو یہ سارے الفاظ اسم جمع کہلائیں گے۔ جیسے کہ نساء ہے تو نساء کا مفرد اس کے لفظ سے ہی نہیں ہے، تو یہ تو خود ہی جمع ہے۔ قوم ہے اس کی خود جمع آتی ہے، اقوام، قومان اس کی تثنیہ آتی ہے، تو قوم مفرد ہے لیکن معنی جمعیت ہے اس کے اندر، اس لیے یہ بھی اسم جمع ہے۔ ایسی راحت ہے، ایسی ابل ہے، یہ سب کے سب کثیر پر دلالت کرتے ہیں، لیکن یا تو ان کا مفرد ان کے لفظ سے نہیں ہے یا خود وہ مفرد کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اگرچہ معنی جمعیت بھی ان کے اندر موجود ہے۔ تو اگر اسم جمع ہے فاعل تب بھی فعل کو مؤنث و مذکر لانا جائز۔ ایسی اسم جنس ہے اگر فاعل، اسم جنس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا لفظ ہے کہ جس کا اطلاق قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے، واحد اور کثیر سب پر جس کا اطلاق ہو وہ اسم جنس ہے۔ تو اگر فاعل اسم جنس ہے یا اسم جمع ہے تو فعل کو مؤنث و مذکر لانا دونوں جائز ہے۔ فاعل اسم جمع ہو یا فاعل اسم جنس ہو، دونوں صورتوں میں فعل کو مؤنث و مذکر لانا جائز ہے۔ فالاول پہلے کی مثال اسم جمع ہو، اس کی مثال جیسے جاء کہیں یا جاءت کہیں، جاء النساء یا جاءت النساء، جاء القوم یا جاءت القوم، جاء الرہط یا جاءت الرہط، جاء الابل یا جاءت الابل، فعل کو مؤنث مذکر دونوں لا سکتے ہیں۔ والثانی دوسرے کی مثال کے یہ سب مثالیں وہی تھیں کہ جہاں پر فاعل اسم جمع تھا۔ دوسرے کی مثال کے جہاں پر فاعل اسم جنس ہو، اس کی مثال جیسے کہ کہا جائے قال العرب یا قالت العرب، تو عرب کا اطلاق کثیر پر بھی ہوتا ہے، بہت سارے جو عربی لوگ ہیں سب پر عرب کا اطلاق ہو جاتا ہے، ایسے کسی ایک عربی پر بھی عرب کا اطلاق ہو جاتا ہے، یہ اس میں جنس ہے۔ ایسے روم ہے، سارے رومیوں کو پر بھی اطلاق ہو جاتا ہے، کسی ایک روم کا رہنے والے پر بھی روم کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ فرس ہے، تمام فارسیوں پر بھی اس کا اطلاق ہو جاتا ہے اور ایک فارسی پر بھی۔ ایسی ترک ہے، اس کا اطلاق تمام ترکیوں پر بھی ہو جاتا ہے اور ایک ترکی پر بھی ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ سب کے سب اس میں جنس ہیں، فعل کو مؤنث اور مذکر لانا دونوں جائز ہے۔ اسی لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں قال العرب یا قالت العرب، قال الروم یا قالت الروم، قال الفرس یا قالت الفرس، قالت ترک یا قالت الترک، دونوں امر کہنا جائز۔ ایسے ہی ایک اور مثال دینا ہے، جیسے کہا جائے اورقت الشجر، تو الشجر یہ اسم جنس ہے، اس کا اطلاق ایک درخت پر بھی ہوتا ہے اور ایک سے زیادہ بہت سارے درختوں پر بھی اطلاق ہو جاتا ہے، تو الشجر یہ اسم جنس ہے۔ تو یہاں پر فعل کو مؤنث لایا گیا، جیسے اورقت فعل مؤنث ہے، معنی ہے درخت پتے دار ہو گیا یا درخت نے پتے دیے۔ وَهُنَاكَ حَالَةٌ يَجُوزُ فِيهَا تَذْكِيرُ الْفِعْلِ وَتَأْنِيثُهُ، کہہ رہے ہیں ان 9 صورتیں تو جو ہم نے بیان کی ہیں، ان صورتوں کے علاوہ ایک اور بھی صورت یہاں پر ہے جن میں فعل کو مذکر و مؤنث لانا دونوں جائز ہے۔ وہ کون سی صورت ہے؟ فرماتے ہیں وَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْفَاعِلُ الْمُذَكَّرُ مُضَافًا إِلَى مُؤَنَّثٍ، وہ اس صورت میں ہے جب کہ فاعل مذکر ہو اور اس کی اضافت کسی مؤنث کی طرف کر دی گئی ہو، اور وہ مؤنث ایسی ہو کہ اگر مذکر کو حذف کر دیا جائے تو وہ مؤنث اس مذکر کے اس فاعل کے قائم مقام بن سکے اور معنی میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ تو اگر ایسا کہیں پر ہے تو ایسی صورت میں فعل کو مؤنث بھی لانا جائز ہے اور فعل کو مذکر بھی لانا جائز ہے۔ کب؟ جب کہ فاعل مذکر ہو اور وہ مضاف ہو ایسی مؤنث کے ساتھ کہ اگر اس فاعل مذکر کو حذف کر دیا جائے
تو وہ مونس اس کے قائم مقام ہو جائے، مضاف الیہ جو مونس ہے وہ اس کے قائم مقام ہو جائے اور معنی میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ تو ایسی صورت میں مذکر کا فاعل کے مضاف مذکر کا اعتبار کرتے ہوئے فعل کو مذکر لانا اور مضاف الیہ مونس کا اعتبار کرتے ہوئے جو کہ مونس اس مذکر کے قائم مقام ہو جاتا ہے اس کا اعتبار کرتے ہوئے فعل کو مونس لانا، یہ دونوں امر جائز ہیں۔ لیکن ہے یہی شرط کہ مذکر کو حذف کر کے مونس کو اس کے قائم مقام کرنا یہ درست ہو، معنی میں خلل نہ ہو۔ اگر کہیں پر مضاف الیہ مونس کو قائم مقام کرنا درست نہ ہو، معنی میں خلل ہو جاتا ہو، تو ایسی صورت میں تو مضاف مذکر کا اعتبار کرتے ہوئے فعل کو مذکر لانا واجب ہوگا۔ فرماتے ہیں وَهُنَاكَ حَالَةٌ يَجُوزُ فِيهَا تَذْكِيرُ الْفِعْلِ وَتَأْنِيثُ، یہاں پر ایک ایسی حالت ہے مذکورہ حالتوں کے علاوہ جس حالت میں فعل کو مذکر لانا اور مؤنث لانا دونوں جائز ہے۔ وَذَلِكَ وہ صورت میں ہے إِذَا كَانَ الْفَاعِلُ الْمُذَكَّرُ مُضَافًا إِلَى مُؤَنَّث، جبکہ فاعل مذکر مضاف ہو کسی مؤنث کی طرف، علی شرط، اس شرط پر فعل کو مؤنث و مذکر لانا جائز ہے ان یغنی الفاعل ان یغنی الثانی عن الاول لو حذف، کہ ثانی اول سے بے نیاز ہو، ثانی اول سے بے نیاز کر دے، لو حذف اگر اول کو حذف کر دیا جائے، یعنی فاعل مذکر کو حذف کر دیا جائے جو کہ مضاف ہے، تو ایسی صورت میں ثانی یعنی مضاف الیہ جو مؤنث ہے وہ اول کے ذکر سے بے نیاز کر دے، اس کی ضرورت نہ پڑے بلکہ اور معنی میں خلل واقع نہ ہو، تو ایسی صورت میں فعل کو مذکر لانا اور مؤنث لانا دونوں جائز ہے۔ جیسے آپ کہیں گے مرہ یا مرت علینا قرور الایام، تو قرور الایام میں قرور یہ مذکر ہے، الایام مؤنث ہے، یہاں پر فاعل مذکر مضاف ہے مؤنث کی جانب، اور یہ مؤنث ایسی ہے کہ اگر قرور مضاف کو حذف کر دیا جائے اور الایام جو مضاف الیہ ہے وہ اس کی جگہ میں رکھ دیا جائے تو معنی میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔ اس لیے یہاں پر الایام کو ذکر کر دینا اور قرور کو حذف کر دینا یہ قرور کے ذکر کرنے سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ معنی ہوگا کہ میرے اوپر بہت سارے زمانے گزرے، تو مرہ بھی کہہ سکتے ہیں فعل کو مذکر لا کر، مرت بھی کہہ سکتے ہیں فعل کو مؤنث لا کر۔ ایسے کہا جائے جاء یا جاءت کل الکاتبات، جاء کل الکاتبات کہو یا جاءت کل الکاتبات کہو، دونوں جائز ہے فعل کو مذکر و مؤنث لانا۔ کل الکاتبات میں کل یہ مضاف ہے جو کہ مذکر ہے، الکاتبات مؤنث ہے جو کہ مضاف الیہ ہے، تو یہاں پر فاعل مذکر ہے جو مضاف ہے مؤنث کی جانب، اور یہ مؤنث ایسا ہے الکاتبات کے لفظ کل کو ہٹا دو تو ایسی صورت میں اس کا فاعل بننا بالکل درست ہے، اس کا قائم مقام ہونا بالکل درست ہے۔ تو جاء الکاتبات بھی کہہ سکتے ہیں، جاءت الکاتبات، دونوں امر جائز ہیں۔ تو جاءت الکاتبات، تو یہاں پر کل کو حذف کر دیں اور الکاتبات کو اس کی جگہ میں رکھ دیں تو معنی درست رہے گا۔ بات سمجھائی بچوں؟ بے تذکیر الفعل و تانیثی، تو اس صورت میں فعل کو مذکر لانا اور فعل کو مؤنث لانا دونوں جائز ہے۔ کیوں؟ لأنه يصح اسقاط المضاف، کیونکہ مضاف کا اعتبار کر دیں تو مضاف کا اعتبار کرتے ہوئے فعل کو مذکر لے آیا جائے، اور اس کا اعتبار کر لیں کہ مضاف کو ساقط کرنا اور مضاف الیہ کو اس کے قائم مقام کرنا صحیح ہے، تو ایسی صورت میں مضاف الیہ کا اعتبار کرنے کا لحاظ کرتے ہوئے یہاں پر فعل کو مؤنث لانا بھی جائز ہے۔ فرماتے ہیں لأنه يصح اسقاط المضاف المذکر، کیونکہ اس صورت میں مضاف مذکر کو ساقط کرنا اور مضاف الیہ مؤنث کو اس کے قائم مقام کر دینا یہ صحیح ہے۔ فیقال کہا جائے گا مرت الایام، مرت قرور الایام کے بجائے مرت الایام کہنا بھی صحیح ہے۔ ایسے جاءت الکاتبات بھی کہنا صحیح ہے۔ وعلیہ قول الشاعر، اسی پر شاعر کا قول ہے کہ شاعر اسی وجہ سے فعل کو مؤنث لے کر آیا ہے کہ اس نے فاعل مذکر جو مضاف ہے مؤنث کی جانب، تو ایسی صورت میں فاعل مذکر کا لحاظ نہ کرتے ہوئے بلکہ اس کے مضاف الیہ مؤنث کا لحاظ کرتے ہوئے فعل کو مؤنث لے کر آیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کما شرقت صدور القنات من الدم، شرقہ بے معنی اوچھو لگنا یا پی لینا، جیسے کہ قنات کا معنی ہوتا ہے نیزہ، صدور القنات نیزوں کی دھاریں، جیسے کہ نیزے کی دھاروں نے من الدم خون پی لیا تھا۔ تو اب یہاں پر صدور مضاف ہے جو کہ مذکر ہے، وہی فاعل ہے، اور القنات مضاف الیہ مؤنث ہے،
ہاں یہ ایسا مونس ہے کہ اگر صدور کو حذف کر دیا جائے تو القنات کو اس کی جگہ میں رکھ کر معنی میں خفض سادگی لازم نہیں آئے گی، کما جیسے لہٰذا یہ کہا جائے کما شرقت القنات من الدم، تب بھی معنی وہی رہے گا۔ تو یہاں پر مضاف الیہ کو مضاف کی جگہ میں رکھنا یہ صحیح ہے، اور مضاف کو ساقط کر دینا صحیح ہے، اس لیے، اور مضاف الیہ مونس ہے تو مونس کا لحاظ کرتے ہوئے، مضاف الیہ کا لحاظ کرتے ہوئے یہاں پر فعل کو مونس لانا صحیح ہے، جائز ہے۔ غیر ان تذکیر الفاعل هو الفصیح والکثیر، ہاں فعل کو مونس لانا اور مذکر لانا جائز تو دونوں ہیں، لیکن فاعل کو مذکر لانا، کیا لانا؟ فاعل کو مذکر لانا یہ زیادہ فصیح ہے، یعنی فاعل مذکر ہے تو فاعل مذکر کے لیے فعل کو مذکر لانا یہ زیادہ فصیح ہے، لہذا شرقت صدور القنات کے بنسبت شرقہ صدور القنات یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ غیر ان تذکیر الفاعل، سوائے اس کے کہ فاعل کو مذکر لانا یہ زیادہ فصیح و کثیر ہے۔ وَإِنَّ تَانِيثَهُ فِي ذَلِكَ ضعیف، اور فعل کو مونس لانا یا یہ اس سلسلے میں یہاں پر ضعیف ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ الْكُتَّابِ، بہت سارے ناقلین اور بہت سارے انشا پرداز آج کے دور میں یقعون فی مثل هذا الاستعمال ضعیف، اسی استعمال ضعیف کے میں واقع ہو جاتے ہیں، یعنی فعل کو مونس لانا یہ زیادہ کرتے ہیں۔ بات سمجھائے بچوں؟ اما اذا کان لا یصح اسقاط المضاف المذکور، ہم نے بتایا تھا کہ فاعل مذکر مضاف ہو مونس کی جانب مضاف ہو، اس شرط پر کہ وہ مضاف الیہ جو مونس ہے وہ اول یعنی مضاف کے ذکر سے بے نیاز کر دیتا ہے، تو وہاں پر دونوں امر جائز تھے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ مضاف مذکور کو ساقط کرنا ہی وہاں پر صحیح نہیں ہے، ایسا مضاف جو کہ مونس کی جانب مضاف ہو، تو اگر کوئی ایسا ہے کہ مضاف کو ساقط کر کے مضاف الیہ کو اس کی جگہ میں رکھنا صحیح نہیں ہے، تو ایسی صورت میں فاعل مذکر مضاف کا لحاظ کرتے ہوئے فعل کو مذکر لانا واجب ہے۔ لہذا فرماتے ہیں اما اذا کان لا یصح اسقاط المضاف المذکور، ہاں جبکہ مضاف مذکور کو ساقط کرنا صحیح نہ ہو، وَإِقَامَتُ المضاف الیہ المؤنث مقامہ، اور مضاف الیہ مؤنث کو اس کے قائم مقام کرنا صحیح نہ ہو۔ صحیح نہ ہونے کا مطلب بحیث اس طور سے یختل اصل المعنی، کہ اگر اس کو اس کے قائم مقام کریں گے تو اصل معنی خراب ہو جائے، مختل ہو جائے، فیجب التذکیر، تو ایسی صورت میں فعل کو مذکر لانا ہی واجب ہوگا۔ جیسے جاء غلام سعاد، یہاں پر بھی غلام مضاف جو ہے، فاعل جو ہے وہ مضاف ہے، اور کس کی جانب مضاف ہے؟ سعاد مؤنث کی جانب، لیکن چونکہ غلام جو مضاف ہے اس کو حذف کرنا اور سعاد مضاف الیہ کو اس کی جگہ میں رکھنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ معنی فاسد ہو جائے گا۔ اب جاء غلام سعاد، یہاں پر مقصود تھا سعاد کے غلام کی مجیت، اور پھر اگر اس کو اس کے قائم مقام کر دیا جائے گا تو معنی ہو جائے گا سعاد آئی، یعنی مجیت کی نسبت جو غلام کی مقصود تھی وہ اب نسبت کس کی طرف ہو جائے گی؟ سعاد کی جانب۔ تو یہاں پر مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کی قائم مقام کرنا صحیح نہیں ہوگا، لہذا یہاں پر فعل کو مذکر لانا ہی واجب ہوگا۔ فلا یصح ابدا، تو کبھی بھی صحیح نہیں ہوگا یہ کہنا جاءت غلام سعاد، لأنہ لا یصح اسقاط المضاف، کیونکہ یہاں پر مضاف کو ساقط کرنا صحیح نہیں ہے۔ کما صح ہونا کا، جیسے کہ مذکورہ مثالوں میں مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کے قائم مقام کرنا صحیح تھا، یعنی مرت علینا قرور ایام جیسی مثالوں میں۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ فلا یقال، تو نہیں کہا جائے گا جاءت سعاد، یہ نہیں کہا جائے گا وہ مضاف کو حذف کر کے یعنی غلام کو حذف کر کے، کیونکہ یہاں پر مجیت کی نسبت کس کی طرف ہو جائے گی؟ سعاد کی طرف، جو کہ مقصود نہیں تھی، مقصود تھا سعاد کا غلام کے مجیت۔ وَأَنْتَ تَعْنِي غُلَامَهَا، لہذا جاءت سعاد کہنا یہ صحیح نہیں ہوگا، جبکہ آپ جاءت سعاد سے مراد یہ لیں کہ سعاد کا غلام آیا، سعاد کا غلام مراد لیں تو جاءت کی نسبت
سعاد کی طرف کرنا اور سعاد کو غلام کے قائم مقام کر دینا، غلام کو حذف کر دینا، یہ صحیح نہیں ہوگا۔ لہذا جاءت سعاد نہیں کہیں گے، جبکہ آپ جاءت سعاد بول کر اس کا غلام مراد لیں۔ تو آج کی گفتگو بچوں ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔